بنگلہ دیش میں 2006 میں نگراں سیٹ اپ لا کر 90 دن میں انتخابات کروانے کے بجائے معاشی استحکام لانے کا مینڈیٹ دیا گیا۔ فوج کے تعاون کے ساتھ نگراں حکومت 2 سال تک برقرار رہی۔ پاکستان میں بھی یہی ماڈل نافذ ہونے جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش ماڈل کامیاب رہا یا ناکام؟ جنگ کالمز۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار محمد بلال غوری اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں 18 مارچ 1996 کو 13ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عام انتخابات کے انعقاد سے پہلے غیر جانبدار اور غیر سیاسی نگراں حکومت کے قیام کا تصور متعارف کرایا گیا۔ نئی قانون سازی کے مطابق نگراں حکومت کے سربراہ کو وزیر اعظم کے بجائے چیف ایڈوائزر، جبکہ اس کی کابینہ کے ارکان کو وفاقی وزراء کے بجائے ایڈوائزر قرار دیا گیا۔ اس آئینی ترمیم کے بعد نگراں حکومت کے تحت پہلی بار الیکشن ہوئے تو شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی حسینہ واجد نے کامیابی حاصل کی اور عوامی لیگ 1973 کے بعد پہلی بار حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی، مگر 2001 میں عام انتخابات ہوئے تو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ جنرل ضیاء الرحمان کی بیٹی خالدہ ضیاء ایک بار پھر وزیر اعظم بن گئی۔ اکتوبر 2006 میں ان کی حکومت ختم ہونے کو آئی تو آئینی تقاضے کے تحت نگراں حکومت تشکیل دی گئی، مگر کسی غیر سیاسی اور غیر جانبدار شخصیت کا انتخاب کرنے کے بجائے صدر مملکت اعجاز الدین احمد کو چیف ایڈوائزر بنا دیا گیا۔ صدر اعجاز الدین احمد نے نگراں وزیر اعظم کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد اپنی کابینہ بھی تشکیل دے دی۔ سب سے بڑی اپوزیشن جماعت عوامی لیگ کی سربراہ حسینہ واجد نے اس پر اعتراض کیا اور مطالبہ کیا کہ کسی غیر جانبدار شخصیت کو نگراں حکومت کا سربراہ بنایا جائے۔ یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا تو عوامی لیگ نے احتجاجی تحریک شروع کر دی، جو بہت جلد پرتشدد مظاہروں میں بدل گئی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تصادم کے دوران 20 سیاسی کارکن مارے گئے۔ بنگلہ دیش کی فوج کے سربراہ جنرل معین الدین احمد نے براہ راست مداخلت کر کے مارشل لا لگانے کے بجائے پس پردہ رہتے ہوئے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا اور صدر اعجاز الدین احمد کو مشورہ دیا کہ امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر ہنگامی حالت نافذ کر دیں۔ چنانچہ صدر اعجاز الدین احمد نے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ بنگلہ دیش اسٹیٹ بینک کے سابق گورنر اور ورلڈ بینک کے سابق عہدیدار فخر الدین احمد کی سربراہی میں ایک نئی نگراں حکومت تشکیل دی گئی۔ فوج کی طرف سے اس ٹیکنوکریٹ بندوبست کو بتا دیا گیا کہ آپ کا مینڈیٹ 90 دن میں انتخابات کروانا نہیں بلکہ سیاسی اور معاشی استحکام لانا ہے۔ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا بھرپور تعاون حاصل ہوگا۔ چنانچہ نگراں وزیر اعظم فخر الدین احمد نے شفاف، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد سے پہلے سیاسی و معاشی اصلاحات متعارف کرانے کا اعلان کر دیا۔ حلقہ بندیوں، انتخابی فہرستوں کی درستی اور سیاستدان کے احتساب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اکتوبر 2006 میں نگراں حکومت بنائی گئی تو آئین کے مطابق جنوری 2007 میں عام انتخابات کروا کے اقتدار منتخب عوامی نمائندوں کے سپرد کر دیا جانا چاہیے تھا، لیکن 90 دن کے لیے آنے والی نگراں حکومت 2 سال تک برقرار رہی۔ 29 دسمبر 2008 کو الیکشن کروائے گئے۔ یہ ماورائے آئین حکومت تھی، قانونی طور پر اس کی گنجائش نہیں تھی، لیکن فوج کی تائید و حمایت سے یہ بندوبست چلتا رہا۔ اس دوران آرمی چیف جنرل معین الدین احمد کی مدت ملازمت ختم ہونے کو آئی تو نگراں حکومت نے سیاسی استحکام کے پیش نظر انہیں ایکسٹینشن دے دی۔ انتخابات ہوئے تو عوامی لیگ نے 300 کے ایوان میں 230 نشستیں جیت کر 2/3 اکثریت حاصل کر لی۔ حسینہ واجد وزیر اعظم بن گئی۔ اس دوران نگراں حکومت کے حوالے سے کی گئی آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ 2009 سے اب تک حسینہ واجد مسلسل 15 سال سے برسر اقتدار ہیں۔ بالعموم بنگلہ دیش کے عوام کو پاکستانیوں سے بھی زیادہ مطلون مزاج سمجھا جاتا ہے، جو چند برس میں ہی حکومتوں سے اکتا جاتے ہیں، لیکن عوامی لیگ کا اقتدار اس لیے قائم و دائم ہے کہ اس دوران معاشی ترقی اور خوشحالی کا خواب حقیقت بن چکا ہے۔ اگرچہ گزشتہ چند ماہ کے دوران بنگلہ دیش کو ادائیگیوں میں عدم توازن کے باعث IMF سے 4.7 ارب ڈالر قرض لینا پڑا، مگر اب بھی اس کے زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً 31 ارب ڈالر ہیں۔ برآمدات 52 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ روپے کے مقابلے میں ٹکا مستحکم ہے۔ اب جنوری 2024 میں عام انتخابات ہوں گے۔ دیکھتے ہیں اپوزیشن جماعتیں اس بار بھی عوامی لیگ کو شکست دے پاتی ہیں یا نہیں۔ پاکستان میں ایک عرصے سے بنگلہ دیش ماڈل کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور سے شروع ہونے والی یہ افواہیں سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ہی زور پکڑ لیتی ہیں۔ 2014 میں تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے دھرنے دیے تو جاوید ہاشمی نے راز فاش کیا کہ درون خانہ بنگلہ دیش ماڈل کی کھچڑی پک رہی ہے۔ اب قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد ایک بار پھر بنگلہ دیش ماڈل کی خواہش اور فرمائش بے لگام ہوئی جاتی ہے۔ استدلال وہی ہے کہ انتخابات سے پہلے سیاسی و معاشی استحکام لایا جائے، انتخابی اصلاحات متعارف کروائی جائیں، معیشت کا قبلہ درست کیا جائے اور اس ہدف کے حصول کے لیے آئینی تقاضوں کی پرواہ نہ کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت تگڑی اور مؤثر کابینہ تشکیل دی گئی ہے۔ جلیل عباس جیلانی جیسی جہاندیدہ شخصیت کو وزارت خارجہ کا قلمداد دیا گیا ہے۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر کو وزیر خزانہ بنایا گیا ہے۔ مرتضیٰ سولنگی اطلاعات و نشریات کے وزیر ہیں۔ پنجاب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انقلاب برپا کرنے والے ڈاکٹر عمر سیف کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا وزیر تعینات کیا گیا ہے۔ وسیع شاہ جو عمدہ شاعر ہی نہیں باکمال شخصیت کے مالک عاجز انسان ہیں، انہیں وزارت سیاحت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یوں پاکستان میں پہلی بار بنگلہ دیش ماڈل عملاً نافذ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔
اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔